السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش اور آپ کے بچپن کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ سے بس اتنی سی التجا ہے کہ ہمارے ویڈیو کو آخر تک سنیں اور دیکھیں۔ پہلے عرب کے لوگوں کا جاہلانہ رواج تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا۔ کوئی مورتیوں کی پوجا کرتا تو کوئی ناچ گانے میں مشغول ہوتا۔ یہاں تک کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی اپنا اپنا الگ مذہب تھا۔ اس وقت وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آگ کی، جانوروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ پورے عرب میں دنگا فساد تھا۔ وہاں پر کوئی حفاظت سے نہیں تھا، نہ عورتیں، نہ بچے، نہ وہاں کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس اندھیری دنیا میں روشنی لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے آخری نبی بن کر آئے۔ ناظرین کرام، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عام الفیل پیر کے دن صبح صادق فجر کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش مکے میں ہوئی۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو کعبہ شریف میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمد۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں آپ نے 7 دن بعد آپ کا عقیقہ کیا۔ قبیلے والوں کی بڑی دعوت کی گئی اور آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ قبیلے والوں نے جب پوچھا کہ آپ نے بچے کا نام محمد کیوں رکھا تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اس لیے میں نے محمد نام رکھا ہے، وہ اسلام کو پھیلائے۔ آپ کی امی جان بی بی آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ ناظرین کرام، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تب گلی نور سے جگمگانے لگی۔ آپ جب پیدا ہوئے آپ کا بدن پاکیزہ تھا۔ آپ کی ختنہ پہلے سے ہی ہوئی تھی اور آپ کی آنکھوں میں سرما تھا۔ آپ کی یہ حالات دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دادا عبد المطلب نے کہا، میرا پوتا بڑی نرالی شان والا ہے۔ ناظرین کرام، جب ہمارے حضور پیدا ہوئے تب آپ کی مٹھی مبارک بند تھی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہو۔ ناظرین کرام، عرب میں ایک ایسا رواج تھا کہ جو بڑے گھر کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کے بچے اچھے پھولے پھلیں۔ گاؤں بہت ہی صاف ستھرا اور صفائی پسند رہتے تھے، اس لیے شہر کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان کے بچے صحت مند رہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس رواج کے مطابق مکہ کے قریب طائف کے پاس قبیلہ سعد میں بھیجا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جن کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ دائی حلیمہ نے جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا، اسی وقت سے ان کی زندگی میں رحمت اور برکتیں آنا شروع ہو گئیں۔ ناظرین کرام، مکے میں یہ رواج تھا کہ 2 سال کی مدت تک بچے کو لے جایا جاتا اور ہر 6 ماہ میں ایک مرتبہ اپنی ماں سے ملانے کے لیے لایا جاتا۔ تو اس وقت بی بی حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس حضور کو لے آئیں، ساتھ میں ان کے شوہر ابو الحارث اور ان کے بچے بھی تھے اور ان کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو دودھ کے لیے بہت رو رہا تھا۔ بی بی حلیمہ بہت ہی دبلی اور بہت ہی کمزور خاتون تھی۔ وہ حضور کو دودھ پلا ہی رہی تھی کہ خدا کا ایسا کرم ہوا، حضور پیٹ بھر کر دودھ پیے اور ان کا جو چھوٹا بچہ تھا وہ بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ یہ دیکھ کر معجزہ وہ پریشان ہو گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بن کر ان کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، جب بی بی حلیمہ اپنے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مکہ آئی ہوئی تھیں، جب ان کے ساتھ بیمار اونٹنی تھی جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اونٹنی میں بالکل جان نہیں، بہت دھیما چل رہی تھی، لیکن جب ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے بی بی آمنہ کے گود میں تھے، اونٹنی میں ایسی جان آ گئی مانو اللہ کا ہی کرم ہو۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی
کہ یہ اونٹنی اتنی کمزور تھی، اس میں کیسے جان آ گئی۔ وہ اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی، مانو اس میں کوئی جان آ گئی ہو۔ بی بی سعدیہ سمجھنے لگ گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت اور برکتیں لے کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ بے جان اونٹنی میں بھی جان آ گئی۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب اندھیری تھی، روشن کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ جب حلیمہ تیز رفتار اونٹنی سے چلنے لگی تو حلیمہ سعدیہ کی سہیلیوں نے کہا، حلیمہ تھوڑا ٹہل کر چلو، یہ وہی اونٹنی ہے جو ہجرت کے وقت بہت ہی سست رفتار تھی، اب اس میں کیسے جان آ گئی کہ یہ تیز رفتار ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، جب سے یہ بچہ میرے گود آیا ہوا ہے، معجزات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اللہ کی برکتیں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور 2 سال کی مدت ختم ہو گئی۔ اب ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے پاس لے جایا گیا۔ تب بی بی حلیمہ پریشان ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ چلی گئیں۔ بی بی آمنہ کے پاس جب حضور کو سونپ دیا تو آپ نے کہا کہ آپ کا بچہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، جب سے یہ میری زندگی میں آیا ہوا ہے، میری زندگی تو بدل ہی گئی ہے، میری زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا ایسا زوال آیا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچے کو تھوڑے دن اور میرے پاس رہنے دیں۔ پہلے تو بی بی آمنہ بچے کو دینے سے انکار کر دیا، لیکن دائی حلیمہ کے بار بار اصرار کرنے پر بی بی حلیمہ مان گئی اور کہنے لگی کہ کچھ دن اور میرے بچے کو اپنے پاس رکھ لو، بعد میں میرے بچے کو میرے پاس آ کر چھوڑ جانا۔ دائی حلیمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ناظرین کرام، ایسا کرتے کرتے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 برس کی ہو گئی۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر کے سامنے اپنے دودھ بھائی کے ساتھ اور بہت سارے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اور چہرہ مبارک کا رنگ ایک دم سے بدل گیا۔ ناظرین کرام، اس وقت پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے پہلی بار زمین پر آئے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کو چیر دیا اور آپ کے دل کو باہر نکالا۔ باہر نکال کر آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم کے پانی سے دھویا اور ان کے دل پر جو کالا سا چھوٹا لوتھڑا تھا اسے نکال دیا اور یہ کہا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دل سے دور کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے بہت پریشان ہو گئے اور دوڑے دوڑے آپ کے دودھ بھائی دائی حلیمہ کے پاس گئے اور کہا کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اور یہ سن کر دائی حلیمہ بہت پریشان ہوئی، گھبرا گئی اور دوڑی دوڑی حضور کے پاس بھاگنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے 2 سال بعد ہی اس بچے کو اس کی ماں پر دے دینا چاہیے تھا، اب میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی۔ وہ پریشان ہونے لگی اور اپنے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ جب حلیمہ سعدیہ دوڑی دوڑی حضور کے پاس گئی، دیکھا کہ آپ کا جسم مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آ گیا اور وہ اب سوچنے لگی کہ اس بچے کو اب میں اپنے پاس نہیں رکھوں گی، اس کی والدہ کے پاس لوٹا دوں گی۔ دائی حلیمہ نے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکے کی طرف لے گئیں اور ان کی امی جان بی بی آمنہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ ہمارے حضور اپنی امی جان بی بی آمنہ کے پاس خوشی خوشی رہنے لگے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ سن 575 یا 76 میں جب آپ کی عمر 5 سے 6 سال کے بیچ ہوئی، تب آپ اپنی امی جان بی بی آمنہ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینہ کے سفر پر نکلے۔ پہلے مدینے کا سفر بہت طویل ہوا کرتا تھا۔ مکے سے مدینہ جانے کے لیے مہینوں گزر جاتے۔ مکے سے مدینہ جانے کے لیے مہینہ 1.5 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا۔ مدینہ میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔
پہلی بات یہ کہ مدینہ مبارک میں آپ کے بابا حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ مدینہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننیھال بھی تھا۔ مکے سے مدینہ کا سفر تقریباً 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کا تھا۔ آپ مکے سے مدینہ گئے اور پھر مدینہ سے مکہ واپس لوٹ رہے تھے کہ زندگی میں جو واقعہ پیش آیا اسے دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کی ہی عمر میں دوسرا جھٹکا لگ گیا۔ آپ کی والدہ بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ بی بی آمنہ جب سفر سے واپس لوٹ رہی تھیں تبھی ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے الابوا، وہاں پر ہماری بی بی آمنہ کو دفن کیا گیا، اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی پریشان ہوئے اور رونے لگے اور سوچنے لگے کہ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ابھی آپ 6 برس کی ہیں، آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے انہیں گود میں اٹھایا اور مکے کی طرف چل دیے۔ ناظرین کرام، آپ سوچ کر دیکھیے کیا بیتتی ہوگی ان بچوں پر جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں۔ لوگ لاڈ و پیار کی نظر سے بچوں کو نہیں دیکھتے۔ اسی میں قرآن شریف میں ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ یتیم بچوں کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے، اللہ یتیم بچوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ آپ کے گھر میں غم کا ماحول تھا۔ وہاں پر ابو طالب موجود تھے۔ آپ کو دیکھ کر ابو طالب بہت رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے اور حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب قریش کے بہت بڑے سردار تھے۔ لوگ آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ کعبے کی چھاؤں میں آپ کے لیے خاص فرش بچھایا جاتا تھا جہاں پر صرف عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے کھیلتے وہاں پر بیٹھ جاتے تو لوگ آپ کو ہٹانے کے لیے آتے تو عبد المطلب کہتے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ہٹاؤ، انہیں وہیں پر کھیلنے دو، یہ میرا پوتا ہے۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور بہت لاڈ کرتے، وہ اپنے ساتھ لے کر بیٹھتے تھے۔ حضرت عبد المطلب ہمارے حضور کو بہت لاڈ کرتے، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے، انہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے۔ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ عبد المطلب حضور کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، گھماتے پھراتے، ایسا کرتے کرتے دن بیتتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی۔ اب آپ سوچ کر دیکھیے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے زندگی کا سفر کیا ہے۔ جب ہمارے حضور 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے، اچانک آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور مرتے وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا ذمہ حضرت ابو مطلب کے ہاتھ سونپ دیا۔ ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے۔ ناظرین کرام، ذرا سوچ کر دیکھیے اس بچے پر کیا بیتتی ہوگی، پیدا ہونے سے پہلے ہی جن کا والد کا انتقال ہو گیا، 5 سے 6 سال کی عمر کے بیچ میں اپنی امی کا انتقال ہو گیا، ابھی آپ 8 برس کے ہی ہوئے تھے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے اٹھایا۔ آپ کا وہ بہت خیال رکھتے۔ جب تک آپ دسترخوان پہ حضور کو نہ دیکھتے کبھی کھانے کا ایک نوالا نہیں اٹھاتے، حضور کو ساتھ لیے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے، وہ حضور کو کبھی کوئی غم نہیں محسوس ہونے دیتے تھے، وہ دشمنوں کے فریب سے حضور کو بچاتے تھے۔ ابو طالب نے آخری سانس تک حضور کی حفاظت کی۔ ناظرین کرام، ہم نے حضور کی پیدائش اور بچپن کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اگر ہمارے کہنے یا بولنے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہے تو معذرت چاہتے ہیں۔